الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کی پاک مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس ادنا سی کوشش کو اپنی پاک مقدس اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ کوشش کی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا جو مختصر تعارف ہے وہ بیان کیا جائے اور عوام الناس کے سامنے اس کو لایا جائے تو تاکہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں تو وہ اس کو اپنا سمجھیں اور اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آج ہمارا پہلا سبق ہے جو دو احباب سن رہے ہیں تو میرے لیے آپ دعا بھی فرما دیں، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ سے قرآن مجید فرقان حمید کے جو آیت بینات ہیں وہ جس قدر ہو سکے انشاءاللہ ان کا بھی ترجمہ اور ان کی تفسیر وہ بیان ہوں گی۔ تو آج ہمارا پہلا سبق ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعارف کے حوالہ سے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید خود ہی اپنا تعارف جو ہے وہ بیان فرماتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اس قرآن پاک کو نازل جس نے کیا ہے وہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، یعنی بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اس نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ یہ لفظ کو سب سے پہلا یہ کہ لفظ قرآن یہ جو ہے یہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، تو لفظ قرآن جو ہے یہ قرأت ان سے بنا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ تو کیونکہ دنیا میں ایک واحد کتاب ہے قرآن مجید جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے اور پھر اس سے اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام اس کو قرآن پاک کو لے کر حاضر ہوئے اور امام الانبیاء سید الانبیاء جو نبیوں کے سردار ہیں وہ لے کر اس کتاب کو حاضر ہوئے۔ تو اس کا یہ مختصر جو ہے وہ تعارف ہے اور یہ بڑا عظیم و شان تعارف ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ پاک نے دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور عرب کے رہنے والے اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو تورات اور انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا گیا تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن عظیم کے کثیر اسماء ہیں، بہت سارے نام ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت و شرف کی دلیل ہے۔ تو ان میں سے 6 یہ ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 برہان، نمبر 3 فرقان، نمبر 4 کتاب، نمبر 5 مصحف، نمبر 6 نور۔ قرآن کریم کی عظمت بڑی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے حوالہ سے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ دوسری آیت کریمہ، وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے۔ تیسری آیت کریمہ، تمام جن و انس مل کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی قرآن جیسا عظیم کلام نہیں بنا سکتے۔ قرآن پاک میں خود فرمایا، قل لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن
تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ چوتھی عظمت، یہ قرآن باطل کی رسائی سے دور ہے، اس کے پاس کسی طرف سے باطل نہیں آ سکتا، جیسا فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا، وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا تاریخ کے لائق ہے۔ پانچویں عظمت، یہ کلام سیدھا اور مستقیم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ نہایت معتدل اور مصالح عباد پر مشتمل کتاب ہے۔ قرآن پاک میں ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ چھٹی عظمت، یہ محفوظ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں، ایک زبر تک نہیں بدلی، ایک زیر تک نہیں بدلی، کیوں؟ اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا، اپنے ذمہ کرم پہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے۔ ساتویں عظمت، یہ جامع العلوم کتاب ہے کہ اولین و آخرین کا علم اس کتاب میں موجود ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کا حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کے بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں، آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے، ہر حلال و حرام کا حکم اس میں مذکور ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنی دنیاوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے۔ آٹھویں عظمت، یہ قرآن اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ نویں عظمت، یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، بشارت، نصیحت اور شفا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ اور ارشاد فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ لوگوں کے لیے ایک بیان و رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ 10ویں، یہ خاص طور پہ اہل عرب کے لیے اور عمومی طور پہ پوری امت کے لیے عظمت اور ناموری کا سبب ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے۔ ارشاد فرمایا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ اکبر۔ 11ویں عظمت یہ ہے، یہ انتہائی اثر آفرین کتاب ہے جسے سن کر خوف و خشیت کے پیکر لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں دل، اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ الغرض یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے اس کی پیروی کریں اور پرہیزگار بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ھذا وھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ پاک ہمارے اس آج کے سبق کو اپنی پاک مقدس اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔